الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 15 ہے اور ہم علامات قیامت کر رہے ہیں اور علامات کبریٰ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اب انشاءاللہ آج کا موضوع ہے نزول مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر علامات۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان پہ جائیں، چند باتیں مسیح الدجال کے بارے میں ابھی باقی ہیں۔ وہ کافی طویل موضوع ہے، اور جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بہت زیادہ خبردار کیا ہے، بہت زیادہ احادیث اور بہت صحیح باتیں ہیں اس معاملے میں۔ تو پہلے وہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چند متفرق باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنو تمیم میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہیں، اور ایک دفعہ ان کی طرف سے، بنو تمیم کی طرف سے صدقہ کا مال آیا تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں، یعنی بنو تمیم کو آپ نے اون فرمایا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بنو تمیم کی فضیلت ہے دجال کے مقابلے میں۔ دوسری بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے، یعنی اس نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ خالصتاً عمل وہی قبول ہوگا جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، یہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی اور نیت کر لی اللہ کی رضا کے علاوہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت کو، اس عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کو تو وہی اعمال پسند ہے، وہی اعمال قبول ہے اس کے ہاں کہ جو خالصتاً اسی کے لیے ہو۔ تو یہ اس کو ہم اردو میں ریاکاری کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کو ریاکاری اردو میں کہا جاتا ہے، اور یہ اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے۔ تو ریاکاری ایسی خوفناک چیز ہے۔ تو حالانکہ ہماری خواہش ہوتی ہے جی کچھ صدقہ کریں، کچھ کریں، ساتھ جناب فوٹو سیشن ہو رہے تھے، اخباروں میں تصویریں آ رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی باتیں، یا کوئی بھی اور طریقہ۔ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے تھے، بہت زیادہ اپنی نیت کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اور غلط نیت بیچ میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ جو ایک دشمن نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، وہ اس میں بھی سارا مسئلہ نیت کی حفاظت کا ہے۔ حالانکہ اس کو مار ڈالتے تو جنگ میں سب چلتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ نیت کا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، مسند احمد کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہے، یعنی جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں، جو ان کے قائدین ہیں، اگر وہ گمراہی پر چل پڑیں تو ظاہر ہے جو پیچھے جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوں گے۔ تو گمراہی پھیلانے والے ائمہ اور قائدین ایک عظیم خطرہ ہیں۔ جب بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے تو ماتحت لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے قائدین ہوتے ہیں، مثلا بادشاہ، امراء، وزراء، اور یہ بھی بہت ہی بری بات ہے، اور کبھی دینی امور سے، یعنی علماء اور واعظین اور دین کی دعوت کرنے والے، دین کی طرف بلانے والے لوگ، داعی جن کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی۔ تو اگر ان دونوں گروہوں میں سے کوئی گروہ خراب ہو جائے، یا اس میں علماء حق کے بجائے علماء سوء شامل ہو جائیں، اور جو کہ ہوتے ہیں ہر دور میں، تو پھر سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا ہے ساری کی ساری فتنہ ہی ہے، پوری دنیا فتنہ ہے، دجال کوئی اکیلا فتنہ تو نہیں ہے، اور فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا
یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ اصل چیز یہی ہے، دیکھا یہی جاتا ہے، اللہ پاک نے یہی تو دیکھنا ہے کبھی ثابت قدم رہا کہ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر کیا کیا، استقامت اختیار کی، اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے۔ یہ اہم بات ہے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ فتنوں والی احادیث سے ہمیں نا امیدی اور عدم اعتماد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے، حدیث میں اتنا زیادہ، ہم نے 2.5 یعنی 2 لیکچر پورے کیے ہیں اس پہ، اور تیسرا بھی اس پہ چل رہا ہے، شروع ہوا ہے، تو یہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھ لیجئے، بہت سے معاملات میں قرآن اشارہ کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اور دونوں ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے رسول بھیجا تھا، ورنہ ایسی کتاب بھیج دیتا ایک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کی سنت میں اس کی تشریح بخوبی مل جاتی ہے۔ مثلا اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، ہے نا، اذا نودی للصلاۃ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ندا کیا ہے نہیں لکھا۔ نماز کی رکعات کتنی ہوں گی، یہ تو بڑا اہم ترین موضوع ہے، نماز اس کی رکعات کتنی ہوں گی، کہیں قرآن میں نہیں لکھا۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، سود کی کیا تفصیلات ہیں، کیا چیز سود ہے، کیا چیز سود نہیں ہے، اس پہ کن کن چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ سب ہمیں احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی جو آیت 158 ہم نے شروع میں پڑھی تھی جب دجال کا موضوع شروع کیا تھا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ فرشتے ہی نمودار ہو جائیں، او یأتی ربک، یا یہ کہ تمہارا رب خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ فرشتے ہی آ جائیں یا تیرے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں وہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک چیز کون سی تھی؟ خروج دجال تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو اب یہ کہنا درست نہیں ہے، اشارہ قرآن میں ہے اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں بتا دیا۔ بعض علماء نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، کئی لوگ ان میں سے وہ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں حدیث کے منکر ہیں، سنت کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی لیے کی ہے کہ جب جو لوگ قرآن کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے نہیں چلتے، جب دجال آئے گا تو وہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ اسی لیے کی ہے کہ تاکہ وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں، کیونکہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ حقیقتاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث سے کاٹ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلائیں۔ جو شخص کہتے ہیں جی میں قرآن سے ہدایت حاصل کروں گا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے، تو وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کے پیچھے چلے، اب وہ پھر اس کے جو چاہے معنی بنا لے، اور فی الواقع لوگوں نے یہ کیا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ایک آخری سوال دجال کے بارے میں یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا، اتنا شدید فتنہ، ہر گھر میں، ہر قریے میں وہ داخل ہوگا، پوری زمین میں پھر جائے گا۔ بہت ہم نے تفصیلات پڑھی، اور وہ بہت ہی اور سب سے بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور پورے عالمی پیمانے پر وہ پھیلا ہوا ہوگا، دنیا میں کوئی جگہ اس سے بچے گی نہیں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ تو یہ آخر اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، پہلے جو یہ سسٹم تھا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پچھلے زمانوں میں، کہ مختلف قریوں میں مختلف اقوام بستی تھیں۔ بھئی یہ قوم لوط کی بستی ہے، یہ قوم ہود کی بستی ہے، یہ فلاں کی بستی ہے، فلاں کی قوم شعیب کی یہ بستی ہے، مصر جو ہے وہ قبطیوں کے پاس ہے، اور اس طرح مختلف ہر علاقے میں ایک قوم بستی تھی۔
اور ذرائع نقل و حمل تھوڑے سے تھے، ایسے نہیں تھے، اتنے ایڈوانسڈ نہیں تھے. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی بستی نہیں گزری جس میں ہم نے کہ ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہر جگہ اپنے انبیاء مبعوث کیے ہیں، اور ان پر انبیاء بھی اور ان کے فتنے بھی بستی یا شہر یا قریہ یا ملک لیول، جیسے فار ایگزامپل مصر ہو گیا یا عراق ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ تھا جو نمرود تھا. تو یہ میکسیمم لیول تھا جس لیول پر کوئی ایک فتنہ پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور اس لیول پہ ہی اقوام رہتی تھیں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی جتنی اب ہے. اب دنیا کو کیا کہتے ہیں آج؟ گلوبل ولیج. اب یہ ولیج بن گیا ہے نا، اللہ نے تو نہیں کہا، تو ہم خود ہی مان رہے ہیں. اب جب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے تو اس ولیج کا بھی ایک فتنہ ہوگا ہی ہوگا، اور وہ گلوبل لیول کا ہی ہوگا، اسے ہونا ہی چاہیے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب مکہ مکرمہ کی جو ترقی یافتہ، خوشحال، بہت اچھے حالات میں، بڑے بڑے رچ، پیسے والے، بڑے مال و دولت والے، بڑے اسباب والے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے سردار، وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر دور میں انبیاء کے خلاف ہو گئے. قرآن کریم کی ایک مستقل تھیم ہے، اس کا نام ہے قال الملا. ٹھیک ہے، 9واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا قال الملا سے ہمارے قرآن میں. تو قال الملا جو ہے وہ اللہ پاک کی ایک مستقل تھیم ہے. اللہ پاک بتاتا ہے کہ ہر دور میں جو بڑے سردار ہوتے ہیں وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سرداری پہ زد پڑتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے. اب اس وقت جو ہمارا گلوبل ولیج ہے، اس کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، اور وہ وہی ہیں جو خوشحال ہیں، اور ان کی ترقی کے اور ان کے جناب بڑے بڑے سسٹمز کی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں. اس زمانے میں بھی یہی تھا. ابو لہب اور ابو جہل یہی کہا کرتے تھے کہ ہم زیادہ ویل آف ہیں کہ تم زیادہ ویل آف ہو، ہمارے بزنس اچھے ہیں، ہماری رسپیکٹ ہے پورے عرب میں، ہم مانے جاتے ہیں، ہم یہ عرب کے سردار ہیں، ہم میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں اور اتنا ہم اچھے ہیں، تم تو بھوکے ننگے ہو، تم کہاں سے اٹھ کے آ گئے. تو اب جو ہے ہمارا جو عالمی گاؤں ہے، اس کے جو بڑے بڑے چودھری صاحبان ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً امریکہ اور یورپ اور رشیا اور جو بھی آپ لگا لیجئے، انہی کے پیچھے لوگ اندھے ہو کر آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی اچھے ہیں اور انہی کے پیچھے چلنا ہے، انہی کے طریقوں، انہی کے سسٹمز میں چلنا ہے، اور چل رہے ہیں. پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. تو اب پوری دنیا کے لیول پہ ہی فساد ہے اور پوری دنیا کے لیول کا فتنہ ہے، جس کا نام ہے فتنہ دجال. خیر، یہ موضوع تو ہم آج اس کو ختم کرتے ہیں، اور اب آگے چلتے ہیں نزول مسیح علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اگلی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نازل ہونا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور بے شک وہ قیامت کا ایک علم ہے یا قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس کے آنے میں، اس قیامت کے آنے، لہٰذا تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعلم للساعہ کا مطلب ہے کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا قیامت کی نشانی. اچھا، اسی آیت کی ایک اور قرأت بھی ہے، وہ ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یعنی عین اور لام پر زبر کے ساتھ. تو اس کے تو بالکل واضح معنی ہے کہ وہ قیامت کے آنے کا ایک جو ہے جھنڈا ہے، قیامت کے آنے کی ایک بڑی علامت ہے. تو یہ اس کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ دو جگہ ہی آئی ہے، یعنی اس کی ضمیر آئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور اللہ پاک فرماتا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اس وقت جو ان کی وفات کے وقت جو موجود ہوں گے. مراد یہ ہے. اور یہاں بھی یہی مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو اس وقت کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا، سب کے سب ایمان والے بن چکے ہوں گے. وہ تو ہم پڑھیں گے ابھی. اس بات کو بھی مفسرین کی عظیم اکثریت نے اسی بات کو اختیار کیا، اسی تفسیر کو اختیار کیا.
عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں نازل ہوں گے، یہ ہم موضوع پچھلی دفعہ دجال کے اینڈ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیونکہ کنیکٹڈ ہے اور ساتھ ساتھ ہے تو وہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ جب دجال شام کی طرف رخ کرے گا اور اس کے بعض پہاڑوں پر ٹھہر کر مسلمانوں کا وہاں محاصرہ کر لے گا، مسلمانوں کا ایک لشکر اس سے مقابلے کے لیے وہاں موجود ہوگا، دجال ان کا محاصرہ کر لے گا، اور کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوں گے اور وہاں ایک قلعہ ہوگا ان کا، اس قلعے کے نیچے جا کر بھی اس پہاڑ کے نیچے دجال کی فوجیں ان کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب یہ محاصرہ طویل ہو جائے گا تو ایک مسلمان پکار کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا، یہ مختلف حدیث کی کتابیں میں ان میں سے اکٹھا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم کب تک اس حالت میں رہو گے؟ اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین پر قبضہ کر چکا ہے، اٹھو باہر نکلو، تم دو بھلائیوں میں سے ایک تو ضرور پالو گے، اللہ تعالیٰ یا تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا یا پھر تم اس پر غلبہ پالو گے، مطلب آج ڈو اور ڈائی کر ڈالو، دیکھتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے۔ جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ بچنے کا چانس تقریباً بہت کم ہی ہے، انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، دجال کی فوجیں بہت بڑی ہیں، یہ بیچارے چند مسلمان ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 1200 مسلمان ہوں گے، جن میں سے 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی، یہ ہم پہلے پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو بالکل ہی تھوڑا یہ چند سو یعنی 1200 افراد ہیں، وہاں ہزاروں کا لشکر ہے، اور ان میں بھی مرد صرف 800 ہیں۔ بہرحال تو وہ جب بیعت کر لیں گے تو تھوڑی دیر میں ان پر بہت شدید اندھیرا چھا جائے گا، حتیٰ کہ انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نہ دیکھ سکے، یعنی یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی بہت گہری جہنٹ تاریکی چھا جائے گی۔ اس تاریکی کے دوران اچانک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور پھر وہ تاریکی کے پردے چھٹ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، اور انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے زرد رنگ کے 2 کپڑے، زرہ کے نیچے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وہ مینار پہ اتریں گے۔ وہاں ایک سفید مینار ہے شام کے علاقے میں، دمشق میں، اکثریت کی یہ رائے ہے کہ اس سفید مینار پہ اتریں گے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو لوگ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب مومنوں سے کہیں گے کہ اب تم یہ بتاؤ کہ دجال سے نجات پانے کے لیے تمہیں میں 3 چوائسز دیتا ہوں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اور جو تمہیں زیادہ پسند ہو آپشن ہے، ان کی مرضی کی چوائسز 3 دی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر اور اس کے لشکروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے، دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں زمین میں دھسا دے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے، یعنی تم خود ان کو مارو، قتل کرو۔ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ تیسری صورت ہمارے لیے سب سے زیادہ اطمینان والی ہے، یہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوگی۔ دشمنوں اتنے عرصے سے دجال سے مار کھا رہے تھے بیچارے، تو اب ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ بدلہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صورت ایکسیپٹ ہو جائے گی، یہی صورت ہوگی پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اس دن تم دیکھو گے کہ ایک عظیم الجثہ، لمبا تڑنگا، بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ کپکپاہٹ کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے اپنی تلوار کو یا اپنے ہتھیار کو تھامنے سے قاصر رہے گا۔ اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے، اور جب وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے موم بتی پگھلتی ہے ویسے، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے ویسے گھلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا لیں گے اور اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو مسلمان فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ چکے ہوں گے، لیکن ابھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی ہوگی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اور مسلمان ان سے عرض کریں گے، ان کا جو امام ہوگا وہ عرض کرے گا کہ اے روح اللہ، آپ ہی آئیے، آپ نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، آپ خود امامت کرائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کا ایک اعزاز ہے کہ امیر جو ہے وہ امت میں سے، اور جو مقتدی ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خود استعمال فرمایا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. بہرحال تو اور یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ اقامت ایک امام کے لیے کہی گئی ہے تو امامت بھی وہی کرائے گا، یہ حق ہے. یہ بھی کہا گیا ہے روایت میں، کیونکہ بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کرایا کریں گے، مگر پہلی نماز اس امیر کے پیچھے پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صفات کیا ہوں گی؟ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، یعنی نہ بہت زیادہ لمبے نہ چھوٹے. ان کے چہرے کا رنگ سفید سرخی مائل ہوگا. ان کے بال بعض روایتوں میں آتا ہے سیدھے ہوں گے اور بعض میں آتا ہے گھنگرالے ہوں گے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. اور بعض کا خیال ہے کہ کچھ سیدھے ہوں گے اور کچھ گھنگرالے ہوں گے، غالباً اوپر سے سیدھے ہوں گے اور نیچے جا کے وہ گھنگرالے ہو جائیں گے، واللہ عالم. اور ان کے بال کندھوں تک ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی میں خیال ہے پچھلی دفعہ کہ کندھوں تک جن کے بال آتے ہیں ان میں ان سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ کوئی شخص نہیں میں نے دیکھا. تو بڑے ہی خوبصورت اور کندھوں تک بال. اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ شہد کے رنگ کے بال ہیں ان کے، جیسے گولڈن بال ہیں سمجھیں، ہنی کلرڈ. اور لوگوں میں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کی شکل سب سے زیادہ ان سے ملتی تھی. ایک صحابی کی شکل کا آپ نے جو ہے ان سے تشبیہ بھی ان سے دی. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں گے. دین جو ہے، دین حکمرانی چاہتا ہے. دین کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ حکمران ہو، میرے اور آپ کے جسم پر اور جان پر بھی حکمران ہو. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر نافذ کس چیز کو ہونا چاہیے؟ دین کو ہونا چاہیے، ہے نا. یہ فرد کے لیول پہ اور معاشرے کے لیول پہ ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ بھئی یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، کسی فرد اور کسی حکمران اور کسی بڑے سے بڑے سردار حکومت پاکستان یا دنیا کا کوئی ملک، کسی کو یہ حق نہیں پھر رہا کہ بھئی اس کو کسی اور طرح کرے. اللہ اور رسول کا حکم آ گیا ہے نا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ کوئی شخص اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ نوجوان اونٹنیوں، یہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نوجوان اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا. یعنی جوان اونٹنی تو بڑے قیمتی مال تھا، اس کو کوئی کھلے چھوڑ دے، کوئی چوری چکاری کا ڈر ہی نہیں ہوگا. پھر بھی انہیں کوئی پکڑنا گوارا نہیں کرے گا. اور آپس کی دشمنی، باہمی بغض اور حسد ناپید ہو جائے گا. لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا، اسے کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے آنے کے بعد حالات ہیں. یہ تو ہم اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 کام جو کریں گے، ان 3 کی کچھ تفسیر علماء نے لکھی ہے. صلیب کو توڑ ڈالنا. صلیب کو توڑنے سے مراد ہے کہ جو صلیب پہ چڑھنے کا عقیدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. عیسائی جو کراس لٹکاتے پھرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہر گرجے پر صلیب بنائی ہوتی ہے، وہ سب ٹوٹ جائے گا. اور ویسے یہ یاد رہے کہ صلیب اصل میں عیسائیت یا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر نہیں لائے تھے. اصل میں صلیب جو ہے یہ پرانے پیگن ریلیجن میں ایک کراس کا جو نشان تھا. یہ کتنے ہی پرانے پیگن ریلیجنز میں کراس اور ٹرینٹی تھی. یہ کوئی عیسائیوں نے نئی چیز نہیں نکالی. یہ انہوں نے پرانی اس عیسائیت، پرانی جو بت پرستی کے ادیان تھے روم میں اور گریس میں، انہی کو دوبارہ اختیار کیا. اس پہ پوری تحقیق ہے، اس پر پوری تحقیق ہے. سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو انہوں نے پچھلوں سے سنی ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقتاً صلیب کا عقیدہ کوئی اوریجنل عقیدہ نہیں ہے جو عیسائیوں نے نکالا ہو. بہرحال یہ پورا موضوع اور ہے. دوسرا یہ کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے. یاد رکھیے دنیا کی ہمیشہ تمام شریعتوں میں خنزیر حرام رہا ہے، اور خنزیر میں چند جسمانی اور چند اخلاقی صفات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کھانے کے لیے حرام کیا ہے. اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا اس کو، اس کے اپنے یوزز ہیں. وہ اپنے فضلہ کھاتا ہے اور دوسرے جانوروں کا بھی فضلہ کھا جاتا ہے. ایک تو اس میں یہ بہت خرابی ہے. دوسرا اور بھی اس میں اخلاقی اعتبار سے بے حیائی کے بہت سارے، جو جانوروں میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. خنزیر اس سسٹم سے آزاد ہے.
بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں وہ بھی انہی بے حیائیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ نے اس کو یہودیت میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، یہودی خنزیر نہیں کھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اسی کو دوبارہ چلانے آیا ہوں. تو اصل میں تو منع تھا. اب بھی جو 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہیں وہ سب خنزیر نہیں کھاتے. عیسائیوں کے بھی بعض جو یونیٹیرین 7th ڈے ایڈوینٹسٹ یہ لوگ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. جو پکے برہمن ہیں وہ تو نہیں کھاتے، وہ تو خیر بالکل ہی گوشت نہیں کھاتے. لیکن بہرحال خنزیر سے بھی اجتناب کی بعض روایتیں ہندو مذہب میں ملتی ہیں، بدھ مذہب میں ملتی ہیں. تو لہٰذا یہ اصل میں تو خنزیر کی حرمت جو ہے وہ شریعت کا اہم جز ہے. اس کو کھانا منع ہے، وہ دوبارہ اس کو کھانا ختم ہو جائے گا. اور جزیہ تو ختم ہو جائے گا کیونکہ جزیہ اہل کتاب سے لیا جاتا ہے، تو وہ اہل کتاب کو بچے گا ہی نہیں، تو جزیہ بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں مزید پڑھیں، دجال کے خاتمے کے بعد اور غالباً امام مہدی کے انتقال کے بعد پھر ایک نیا معاملہ پیش آ جائے گا. معاملے ختم نہیں ہوں گے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش آتا ہی رہے گا. یہ عجیب بات ہے. وہ اگلا معاملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے گا وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج کرنا. یاجوج ماجوج جو ہیں یہ عجمی نام ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں اور ہیں انسانی، نوع بشر سے تعلق ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ یافث بن نوح کی اولاد میں سے 2 قبیلے ہیں. واللہ عالم. یہ ہے کہ ایک روایت ہے طبرانی میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ آبادیوں میں آ جائیں تو باقی سب کو برباد کر دیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غالباً وہ آبادیوں میں نہیں ہیں، ان کی اپنی الگ ہی آبادیاں ہیں. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے. قرآن کریم میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. ایک سورہ کہف آیت 93 سے 98 تک ان کا قصہ آیا ہے ذوالقرنین کے ضمن میں، اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں. پہلی جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک ایک بادشاہ کا ذکر فرماتا ہے جن کا نام تھا ذوالقرنین. اور ذوالقرنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 سال، واللہ عالم کتنے 100 سال پہلے ایک بادشاہ گزرے تھے. اور یہود کی تاریخ میں وہ بادشاہ مشہور تھے. ٹھیک ہے. اور ذوالقرنین سے مراد ہے 2 سینگوں والا. اور اس کو 2 سینگوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو سلطنت تھی اس کا ایک مشرقی حصہ تھا اور ایک مغربی حصہ تھا. یہ سمجھا جاتا ہے، واللہ عالم. یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے. اور پرانے زمانے کے مفسرین نے الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہتے ہیں سکندر اعظم، اس کو سمجھا ہے کہ یہ ذوالقرنین تھا. لیکن تقریباً سکندر اعظم پر کوئی بھی سوائے سے کہ اس نے بہت علاقہ فتح کیا، کوئی اور صفت جو قرآن بتاتا ہے ذوالقرنین کی، سکندر پہ ان میں سے کوئی بھی فٹ نہیں آتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس شخص کا یہود کی تاریخ سے کوئی خاص تعلق ہونا چاہیے. یہ بھی تو یہودی اس کو جانتے تھے. اور یہ کہ اس نے کم سے کم تین سمتوں میں قرآن میں آتا ہے کہ مشرق میں بھی بالکل اخیر تک گیا اور مغرب میں بھی اخیر تک گیا، اور پھر شمال میں پھر ایک تیسری رخ اس نے مہمات کی. تو ایسا بادشاہ ہونا چاہیے جس نے تینوں رخ میں جو ہے مہمات سر کی ہوں. بہرحال جو بھی وہ تھا، جدید مفسرین کا رجحان سائرس دا گریٹ کی طرف ہے. ایک بادشاہ تھا جس کو فارسی میں خورس کہتے ہیں، اصل میں اس کو خسرو بھی کہتے ہیں. خسرو جو بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں نا کنگ، خسرو کنگز کو کہتے تھے. جو ایران کے کنگز کو، ایران کے بادشاہ کو خسرو یا کسرا جو کہتے تھے، وہ اصل میں سائرس کا نام تھا. انگلش میں اس کو سائرس کہتے ہیں. تو جدید مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہ تھا. اس کے دلائل ہیں، بہرحال وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اس ذوالقرنین نے ایک تیسری مہم کی طرف اپنے اسباب کیے، پھر اسباب جمع کر کے ایک تیسری مہم کا سامان کیا. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ وہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا. وجد من دونہما قوما، تو وہاں اس نے ایک
قوم کو، ان دونوں کے علاوہ ایک اور قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، وہ مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتے تھے. وہ قوم جو ہے یہ تہذیب کی حد کے بالکل تقریباً سرحدوں پر جو تھے وہ تھے کہ وہاں پر ان کی زبان سمجھنا بھی بہت مشکل تھا، اور کوئی مترجم بھی آسانی سے جو ہے دستیاب نہیں تھا. بہرحال کچھ نہ کچھ انتظام ہوا بات چیت کا. تو قالو، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذا القرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج بہت فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. ان کے علاقے سے بھی پرے یہ دو اقوام تھیں جو ان کے علاقوں میں آ کے فساد کرتے تھے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم تمہیں کوئی خراج دیں کہ تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دو. ان کا خیال تھا بھی بادشاہ سے کہیں گے دیوار بناؤ تو کہے گا مجھے خراج دو. بادشاہ تو خراج لیتے ہیں، بیسیکلی ان کا کام ہی یہی ہے. تو ذوالقرنین نے کیا کہا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو اللہ نے مجھے جو کچھ زمین میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے، بہت ہے، میرے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. فاعینونی بقوۃ، تم قوت سے، مین پاور سے میری مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک زبردست دیوار بناؤں گا. ردما اور سدا میں کیا فرق ہے؟ سدا جو ہے وہ پورس ہو سکتی ہے، وہ ایسی دیوار ہے کہ جس کے اندر سوراخ بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف چیز. ردما کا مطلب ہے کہ بالکل امپینیٹریبل، اب اس میں کہیں رکھنا نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ کامل ہے. میں ایسی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتیٰ کہ جب اس نے ان کو برابر کر لیا دونوں پہاڑوں کے درمیان، دونوں کلفس کے درمیان. قال انفخوا، تو پھر اس نے کہا اس کو دہکاؤ، اچھی طرح گرم کیا نیچے سے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ وہ جب آگ کی طرح تپ گئی. قال آتو، یا کہہ سکتے ہیں کہ سرخ ہو گئی، دونوں باتیں ٹھیک ہے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب لا کے دو پگھلا ہوا تانبا. وہ ساتھ سارا انتظام ہو رہا ہے، تو اس پر پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈیلا گیا تاکہ وہ بالکل جمی ہوئی دیوار بن جائے. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اب یاجوج ماجوج کی یہ نہ رہی استطاعت کہ وہ اس میں سوراخ کریں یا اس کے اوپر چڑھ سکیں. چڑھنا بھی ممکن نہیں رہا، کہاں سے چڑھے، کوئی رکھنا ہی نہیں ہے اس میں، کوئی چھوٹا موٹا پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور نہ وہ اس میں نہ سوراخ کر سکتے تھے. قال ھذا رحمت من ربی، تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ اس نے عام بادشاہوں کی طرح کوئی تکبر کے کلمات نہیں کہے، بلکہ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن یا قیامت کا وقت جب قریب ہوگا، جعلہ دکا، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. ٹھیک ہے. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ بے شک سچا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا. سائرس دا گریٹ کے حالات پڑھنے چاہیے ویسے، کبھی نہ کبھی پڑھیں گے، یا ویسے جا کے ڈھونڈیں، کافی دلچسپ حالات ہیں. یا یہ یاد رہے جو ایک کتاب ہے The 100 جو مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، جس میں اس نے دنیا کی تاریخ کے 100 سب سے زیادہ ان لوگوں کا ذکر کیا، ایک رینکنگ کی ہے ان کی، کہ جنہوں نے انفلوئنس کیا، انفلوئنشل سب سے زیادہ تاریخ پہ جن کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے. تو نمبر 1 پہ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، لیکن اس میں اس لسٹ میں سائرس دا گریٹ بھی شامل ہے. بہرحال، اور سائرس کا جو ہے انتقال جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوا تھا، یعنی اگر ہم سمجھیں کہ وہ مسلمان تھے تو ان کو شہادت حاصل ہوئی تھی، وار میں شہید ہوئے تھے، اگر یہ وہی ہیں تو. دوسری جگہ سورہ انبیاء کی آیت 96 ہے، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب کھول دیے جائیں گے یا کھل جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہوں گے، ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں گے، یعنی وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، لگے گا ہر طرف سے یاجوج اور ماجوج آئے جا رہے ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں کافی تفصیل ملتی ہے.
اور یہ ایک روایت ہے مسند احمد اور ترمذی میں، اور اس کا ایک کچھ جز صحیح بخاری میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ آپ کے اور صحابہ کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے اس وقت 2 آیات کی بلند آواز سے تلاوت فرمائی تاکہ صحابہ سن لیں اور آ جائیں اس طرف۔ آپ نے وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ حج کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وترى الناس سکارى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ گویا وہ نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، بلکہ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت چیز ہے۔ جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، لوگوں کی آنکھیں ایسے پتھرا جائیں گی گویا کہ وہ نشے میں۔ تو جب صحابہ نے یہ آواز سنی تو اپنے سواریوں کو چلایا اور پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا؟ صحابہ سے پوچھا، یہی دن جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا، اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی۔ اب ذرا یہ اپنے ذہن میں ذرا پکچر کر لیں، اس کو ذرا تصویر اور فلم ذرا چلائیں دماغ میں۔ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب ان سے فرمائے گا، اے آدم، ایک گروہ کو آگ کی طرف نکالو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جو حصہ آگ کا ہے وہ نکالو۔ آدم علیہ السلام کو آرڈر ہوگا۔ تو وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، یہ کتنا گروہ ہے، کتنوں کو نکالنا ہے؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999، اور ایک جنت میں جائے گا۔ 999 جہنم کے اور ایک جنت کا۔ تو حضرت عمران بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سنا تو خوف اور دہشت کے بارے صحابہ کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اور ان کی جو تھوڑی بہت چہروں پہ مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی، اور سب پریشان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس پریشانی میں دیکھا، اور ایک اور روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا تو اس وقت ہوگا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس وقت جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس وقت ہوگا جب یہ حکم ملے گا تو ہر آدمی کی جان نکل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشانی میں دیکھا تو فرمایا، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ 2 ایسی مخلوقات کے ساتھ ہو کہ جب وہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہیں تو کثرت میں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک تو یاجوج ماجوج، دوسرے بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے، یعنی بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے اور یاجوج ماجوج جو ہیں یہ کثرت سے جہنمی ہوں گے، اور مسلمان اہل ایمان، سچے اہل ایمان ان میں نہیں ہوں گے۔ تو یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عمل کرتے رہو، مایوس نہ ہو، عمل کرتے رہو۔ تو حضرت عمران فرماتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا خوف جو ہے وہ کچھ کم ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہو جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ نشان یا کسی جانور کے بازو میں چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم بہرحال اقلیت میں ہوگے، اور اقلیت ہی جنت میں جائے گی اور اکثریت جہنم میں ہی جائے گی۔ لہٰذا کیا کہا آپ نے ساتھ؟ اہم پوائنٹ ہے، عمل، مایوس مت ہو، عمل کرتے رہو۔ بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاملہ آسان نہیں ہے بھائی، عمل کرنا ضروری ہے، یہ اہم بات ہے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا،
حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، چھوٹے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمڑا چڑھی ہوئی ڈھال ہوتی ہے۔ یہ احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہر دشمن کے خلاف جہاد جاری رہے گا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے، یعنی گویا اس طرح کر کے دکھایا ہوگا نا، کچھ ایسا نشان ہوگا نا۔ تو حضرت زینب بنت جہش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی، جب برائی غالب ہو جائے تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، وہ قوم ہلاک ہو سکتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں، جب تک کہ ان کے قیام کی مدت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے۔ جس دن ایسا ہوگا تو اس دن وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ پہلے انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، واللہ عالم، یہ تفصیلات ہمیں بھی نہیں پتہ۔ اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو جب اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا، پھر کھدائی شروع کریں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے اور قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ دوسری روایت ہے، یہ ذرا تفصیلی روایت ہے، آپ یہ سن چکے ہیں پہلے بھی، اس کا کچھ حصہ حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں قیامت تک آنے والے بہت سے واقعات، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر یاجوج ماجوج اور بہت سارے اور معاملات اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو اس کا وہ حصہ پڑھتے ہیں آج جو یاجوج ماجوج کے متعلق ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو لے کر کوہ طور کی پناہ میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ بحیرہ طبریہ جو ہے وہ شمالی فلسطین میں ایک جھیل ہے، سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، اسی سے دریائے اردن نکلتا ہے، آج بھی ہے۔ اور جب ان کا آخری حصہ بحیرہ طبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس جگہ پر، اس سمندر میں کبھی پانی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ یعنی ان کو لگے گا کہ ہاں کوئی پانی لگتا تو ہے کہ یہاں کبھی پانی تھا، وہ سارا پی جائیں گے۔ اور پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ بیت المقدس میں پہنچ جائیں گے۔ جب بیت المقدس میں پہنچیں گے تو اب ان کو لگے گا کہ گویا وہ پوری دنیا پر غالب آ گئے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود کر کے واپس پلٹائے گا، اور وہ سمجھیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور ان کا سامان یعنی ہوگا یہ کہ ان کا جو خورد و نوش کا سامان ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، وہ ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ بیل کا سر جو ہے آپ نے خریدنا ہے، بیل کے سر میں کتنا گوشت ہوتا ہے بھائی؟ ہارڈلی
اس کو کھانے کے لیے 100 دینار سے زیادہ دینے پڑیں گے۔ جب اس برے حال کو مصیبت میں پہنچ جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو دعائیں تو بیچارے کر رہے ہوں گے مسلسل، اس وقت جا کے ان کی دعا قبول ہوگی غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، میں الگ سے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی سننے میں نہیں آئے گی مسلمانوں کو جو محصور ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کہے گا کہ شاید وہ بھاگ گئے ہیں یا کچھ ہو گیا ہے، تو جا کے ڈھونڈ دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے کہیں گے کہ بھائی احتیاط کرو، یہ ان کا کوئی ٹرک ہے، یہ ان کی کوئی چال ہے، تو یہ ہمیں خاموشی اختیار کر لی ہے انہوں نے اس لیے کہ ہم باہر رہے تو ہمیں مار ڈالیں۔ تو ایک آدمی کہے گا جا کے دیکھنا تو چاہیے کیا صورتحال ہے۔ وہ بیچارہ رسی سے لٹک کے قلعے سے نیچے اترے گا وہاں سے۔ جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ وہ سارے مر پڑے، پھر وہ جا کے اطلاع دے گا سب کو۔ خیر، تو جب وہ باہر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، دیکھیں گے زمین پر بالشت بھر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں ہے، اور ان سے بدبو اور سڑاند اٹھ رہی ہوگی۔ وہ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا۔ تو پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ وہ پرندے پتہ نہیں پہلے کہاں تھے اور پھر کہاں سے آئیں گے، ابابیل کہاں سے آئے تھے پتہ نہیں، ہے نا، جو پتھر لائے تھے وہیں سے آئے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے کسی خزانے سے آئے ہوں گے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کون ہے، یہ بھی اس بارے میں لوگوں نے باتیں کی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث پوری کر لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور ہر خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی طرح بدبو سے پاک اور صاف کر دے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ منگول اور ہن اور سیتھینز اور غالباً آج کے چینی، یہ لوگوں کا خیال رہا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی صریح علامات ان پر صادق نہیں آتی ہیں۔ یہ قلعے کو کھودنا اور اس طرح کے میں پورے زمین کو باہر ڈالنا اور بہت ساری اور باتیں، یہ غالباً کوئی اور قوم ہے جو مخفی ہے ابھی تک، جو اس دیوار کے پیچھے مخفی ہے، پہاڑوں کے اور کسی دیوار کے پیچھے ہے۔ اور سیٹلائٹ سے وہ کیوں، لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے کیوں نہیں نظر آئے، تو سیٹلائٹ سے بہت سی چیزیں نہیں نظر آتی، سال ہر سال نظر نہیں آتی، ہے نا، ہم اس کو جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اور اگر اللہ چھپانا چاہے تو کسی سیٹلائٹ کی کیا مجال ہے، دجال بھی نظر نہیں آیا سیٹلائٹ سے آج تک، لیکن وہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی قومیں جنہیں ہم جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور قوم ہے جسے اللہ نے خاص اسی وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد نہیں ہے، جبکہ منگولز کے خلاف تو تھا، کیا بھی ہے اور بالآخر فتح بھی پائی ہے۔ منگولوں کے خلاف تو جو سلطان بیبرس تھا غالباً، اس نے جنگ کی اور امام ابن تیمیہ اس میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں نے پہلی دفعہ جب منگولوں کا زور توڑا تو سیریا میں عین جالوت کے مقام پر جو فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے، مصریوں نے ان کو فتح کیا، شکست دی ان کو، منگولوں کو۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہے، جو ان کے یاجوج ماجوج کے خلاف تو جہاد نہیں ہے، تو واللہ عالم۔ تو یہ غالباً زیادہ گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی اور قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بچے گا، برکات اور خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی، دل آپس میں صاف ہوں گے، اور جدال و قتال اور جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سلمہ بن نفیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا، ہتھیار رکھ دیے گئے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور جنگیں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ غالباً یہ فتح مکہ اور سب فتوحات کے بعد آخری زمانے میں ہوا ہوگا یہ معاملہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے غلط کہا، لڑائی تو اب آئی ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی رہے گی، ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مخالفین کے گروہوں کے دلوں کو، جنہیں اللہ رزق دے رہا ہوگا، ٹیڑھا کر دے گا، اور وہ جماعت قیامت تک
قیامت تک اللہ کی راہ میں لڑتی رہے گی، اور لڑائی یاجوج ماجوج کے نکلنے تک موقوف نہیں ہوگی۔ تو یاجوج ماجوج تک جو ہے لڑائی جنگ اور جہاد جاری رہے گا، صرف یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد موقوف ہوگا۔ بہرحال اب جب یاجوج ماجوج ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں بھی ڈسپوزل کر دی گئیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زمین کے جانور جو ہیں ان کی لاشوں کو سالہ سال کھائیں گے اور کھا کے موٹے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے دوبارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، آپس کی دشمنی اور بغض اٹھا لیا جائے گا، ہر ڈنگ والے جانور کا ڈنگ نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلے گی، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے وہ ان کا محافظ کتا ہو، اور زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح پانی سے برتن بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی کلمے پر متفق ہو جائیں گے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور زمین چاندی کے برتن کی طرح ہو جائے گی۔ قریش کی حکومت ختم ہو جائے، حکومت تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی نا، تو قریش کی تو حکومت ختم ہو گئی۔ زمین چاندی کے برتن جیسی ہو جائے گی اور اپنی پیداوار اس طرح دے گی جس طرح آدم علیہ السلام کے عہد میں دیتی تھی، پہلے دیتی تھی، کچھ ہمیں نہیں پتہ یہ بات ہے نا۔ حتیٰ کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے پر اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک ہی گچھا ان کو شکم سیر کر دے گا۔ بہت سے لوگ ایک انار پر اکٹھے ہوں گے، وہ ان سب کو سیر کر دے گا۔ ایک انار سے پوری جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، بلکہ اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، وہ اس کے چھلکے کو اوپر کسی طرح ٹکا کر، اتنا بڑا انار ہوگا۔ بیل کی قیمت بہت تھوڑی ہوگی اور گھوڑا تو چند درہم میں مل جائے گا، سستا ماحول بہت ہو جائے گا، اور آپس کا بغض، حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو، آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی عام اجازت دے دی جائے گی، حتیٰ کہ آپ کسی صاف پتھر پر بھی کوئی بیج ڈال دیں گے تو وہ بھی اگائے گا، اور آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کوئی سانپ پر پاؤں رکھ دے تو وہ اسے کوئی گزن نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ وہ سب جہنم سے بچا لیے گئے، حضرت مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نازل ہوں گے، کوئی اور نبی کیوں نہیں نازل ہوں گے؟ اس کی 4-5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہیں زندہ اٹھایا گیا تھا اور جنہیں ابھی تک موت نہیں آئی، تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے زندہ اٹھائے گئے تھے اور واپس آئیں گے اور موت آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود کے اس زعم کی تردید ہو جائے کہ انہوں نے کہا تھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ بن مریم کو، اللہ کے رسول کو، یہ قرآن میں آتا ہے، یہود نے ان کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے قتل کیا تھا بدبختوں نے۔ اس کی بھی تردید ہو جائے گی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ زندہ تھے۔ تیسرا یہ کہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید بھی ہو جائے گی، عیسائی ان کو خدا سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کو بتائیں گے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ چوتھا یہ کہ امت مسلمہ کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے کہ آخری دور میں، شروع کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری دور میں عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم سارے پیغمبر جو ہیں یہ بھائیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، جن کی جو ہے ماں ایک ہوتی ہے، یعنی ہماری جو ہے دین تو ہمارا ایک ہے اور جو ہے شریعتیں اپنے اپنے دور مختلف ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے خاص تعلق ہے، ایک تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترہ جو ہے، اس فترۃ الوحی یا فترۃ النبوہ جسے کہتے ہیں، کہ اس دوران پیغمبر کوئی نہیں آئے۔ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی ہے، احمد نام بتایا ہے نا، اسمہ احمد قرآن میں آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ
روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گئی امت مسلمہ کے بارے میں تو آپ نے خواہش فرمائی کہ میں اس امت میں شامل ہوں، تو اللہ نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب وہ آئیں گے تو ایک نئے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا اپنا منصب اور وہ سب برقرار جو ان کی ہے وہ برقرار رہے گی جو ان کی حیثیت ہے، لیکن اب وہ ایک عادل حکمران کی حیثیت سے آ کے شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے۔ کیونکہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، حالانکہ وہ صاحب شریعت تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، یاد رہے، وہ تو تورات پہ چلتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جو خود صاحب شریعت تھے، اب انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہوگی اگر وہ آئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مطابق ہی چلیں گے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ملیں تو آپ کا سلام پہنچائیں ان کو، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور فج روحا کے مقام سے حج یا عمرہ کا احرام باندھیں گے، اور یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے، یعنی یا قران یا تمتع حج کریں گے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ برحال یہ سارے معاملات ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ملتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اس سے پہلے کہ آگے چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سب کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور دنیا میں آپ کا قیام مزید کئی سال رہے گا، اور جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے ابھی، اور وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے سارے معاملات جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں۔ اس سے اگلا معاملہ ہے تین خسف پیش آئیں گے، تین خسف ہوں گے، تین معاملات ایسے ہوں گے کہ خسف کہتے ہیں زمین کو دھنسا دیا جانا، زمین کو دھنسا دیا جانا۔ چھوٹے موٹے جو زمین کے دھنسانا، لینڈ سلائیڈ ہونا جسے کہتے ہیں، وہ تو پیش آتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عالمی لیول کا یا کوئی بہت بڑا ہوگا جس میں بہت زیادہ لوگ انوالوڈ ہوں گے اور جس کی خبر چاروں طرف پھیل جائے گی، غالباً ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لہب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو۔ ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ 10 علامتیں آئیں گی قیامت سے پہلے، اس میں 3 علامتیں کیا ہیں؟ 3 خسف ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ تو غالباً جو جزیرہ عرب کا خسف ہے وہ ہے جس میں امت مسلمہ کے افراد جو ہیں دھسائے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی؟ کتنا ٹائم ہے ابھی؟ ٹھیک ہے سر، ہمیں اچھا پھر اگلی روایت بھی، اگلی جو علامت پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ دخان میں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، پس انتظار کرو اس دن کا کہ جب آسمان صریح دھواں لے کر آئے گا۔ تو دخان جو ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں، اسی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور جو دخان ہے یا دھواں ہے اس کے بارے میں 2 آرائیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ علامت گزر چکی، اور جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تو اور دین کی دعوت پھیلائی تو
کفار کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت ہوئی، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری بھی اسی طرح قحط سے مدد فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کی قحط سے مدد فرمائی۔ تو کچھ عرصہ بڑا شدید قحط رہا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے اور نقاہت سے یہ حال تھا سب کا ہی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو کچھ نظر نہ آتا، لگتا تھا جیسے گویا چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے، تو حتیٰ کہ بینائی جو نہیں، لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ دخان ہے، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ بھئی اللہ فرما رہا ہے دخان مبین، صریح دھواں ہوگا، تو صرف بینائی متاثر ہو جانا درست نہیں معلوم ہوتا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی ایک دھواں ہوگا جس سے کفار کو بڑی شدید تکلیف ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے وہ صرف نزلے زکام کا اور تھوڑی بہت گھٹن اور کھانسی کا باعث بنے گا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ کفار بہت زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہو گئے ہیں تو ان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں اسموگ بہت زیادہ ہے، شاید یہ وہی دھواں ہے، واللہ عالم، یہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر۔ لیکن یہ دخان کے بارے میں دو آراء ہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا کہ بھئی ایگزیکٹلی کیا ہے، تو اس سے زیادہ ہم تفصیل نہیں بتا سکتے۔ اس سے پہلے کہ اگلی علامت کبریٰ کو ہم پڑھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ متعدد حدیث ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھر اللہ تعالیٰ اب یہ کافی ٹائم گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم گزر گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، اس کے بعد ٹائم اور گزرا، اب پھر یہ خسف کے معاملات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں ہوگی، اور باقی لوگ اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سے کہ کلمہ گو تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب بن جائیں گے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی اور جب یہ ہوا چلی تو کئی ایسے بھی ہوں گے بہت سے کہ جو دل سے کلمہ گو نہیں ہوں گے، تو وہ واپس اپنے دین کی طرف، پرانے آبائی دین کی طرف اب پلٹ جائیں گے، اب مسلمان تو بچے کوئی نہیں، تو وہ کہیں گے اب کیا ضرورت ہے، چلو واپس چلو۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ مستدرک حاکم میں اور مسند ابو یعلا میں یہ حدیث ہے۔ جب کوئی مسلمان ہی نہیں رہا تو پھر حج کون کرے گا؟ سب مسلمان فوت ہو گئے اس ہوا سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ہوا جو ہے، چاہے کوئی شخص کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے، کسی درخت کے نیچے جا کے کہیں بھی پناہ لے، اس ہوا نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اس کو موت آ جائے گی۔ اور ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا جو حبشی ہے وہ بالآخر کعبہ شریف کو ڈھا دے گا اور اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ حاصل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل آخر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت آج آئی اور کل آئی، کچھ ہی دن میں، بہت ہی جلدی پھر قیامت کا دن آ جائے گا اس خانہ کعبہ کو گرانے کے واقعے کے بعد۔ لیکن یہ بالکل آخری واقعہ ہے، مسلمان بھی ختم، سب اہل ایمان ختم، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، سب دجال یاجوج ماجوج سب ہو چکا۔ بعض لوگوں نے بہت کہا تھا کہ یہ اوباما ہی نہ ہو کہیں، تو فی الحال تو اوباما نہیں تھا، یہ پر دوبارہ کبھی آ جائے آج سے کئی سال بعد تو واللہ عالم۔ لیکن ظاہر ہے ابھی تو یہ بہت سارے معاملات نہیں ہوئے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ تو اس طرح ختم ہو جائے گا معاملہ اس کا۔ پھر آتا ہے کہ مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر آخر وقت میں ایسا اجاڑ بیاباں ہوگا کہ وہاں پر وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے۔ قیامت کے قریب قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے، تو وہاں سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے، چنانچہ وہ پلٹ جائیں گے، اور جب ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یا تو بیچارے وحشت کی وجہ سے ان کی جان نکل جائے گی وہاں پہ، یا یہ ہے کہ قیامت اس وقت آ جائے گی۔
یہ وہ گر جائیں گے. میرا خیال ہے یہاں ہم روک دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی کچھ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض اور وہ جو آگ آنی ہے وہ ابھی باقی ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے 10-15 منٹ ہمیں اور کم سے کم بھی لگیں گے، تو اگلی دفعہ کریں گے. اور پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ یوم قیامت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے. اٹ گیٹس مور انٹرسٹنگ ناؤ. اب معاملہ زیادہ جو ہے وہ اہم بن گیا ہے. اصل میں ایک آدھ منٹ آپ کو اور لیتا ہوں. یہ سارا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا، آخرہ سیریز. اصل میں تو آخرہ وہ ہے جو قبر اور قیامت کے معاملات ہیں، اور اس میں یہ معلوم ہونا کہ بھئی جنت میں کیا کچھ ہے اور کس کس عمل پہ کیا ہے، اور جہنم میں کیا کچھ ہے اور کس کس عمل میں کی وجہ سے ہے. یہ جاننا ہمارے دین کے اور ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور یہ سارا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد تو یہی تھا حقیقتاً. تو لیکن بہرحال کیونکہ ترتیب میں یہ ساری چیزیں تھیں تو ان کو پڑھنا ضروری تھا، اور یہ بھی اہم تھی، بہت اہم تھی، اور اللہ کے رسول نے بہت زیادہ پڑھائی ہیں یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس تک پہنچنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.